لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عبادتوں کی طرح مدحِ امام کریں، نہ کوئی چشمہ ہی ٹوٹا نہ ایڑیاں رگیں، وہ پیاس تھی جسے خدایاں سلام کریں۔ سلام انبیاء مباہلہ، خیر الورا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیغمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشتے آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین، حسین آقا پر فیضی موفنا عشقوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے۔ بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ آج اس بستی میں کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے، حسین آقا کے ان جانثار و انصار و وفادار کا ماتم ہے کہ جنہوں نے کربلا کے ریگزار پر اپنی جام شہادت نوش کر کے شریعت، انسانیت، عالمیت کو حیات بخشی۔ میں تابوت اٹھانے والے تمامی نوجوانوں کی خدمت میں گزارش گزاروں گا کہ جو لوگ تابوت کا کاندھا دینے کے لیے کھڑے ہیں وہ میری طرف دیکھیں اور اس کے بعد تابوت کو ہاتھ لگائیں اور تابوت کو کاندھے پہ اٹھائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ان تمام بچوں سے کہ جو اپنے کاندھے پہ تابوت اٹھائیں گے، خدا ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے، خدا کرے گھر آباد رہے، بستی آباد رہے۔ آج عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام، مجھے پڑھنا بہت کچھ تھا، عرض بہت کچھ کرنا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر، اس لیے کہ موسم بھی خراب ہے اور آپ دور دراز سے تشریف لائیں۔ 72 جنازے اٹھانے ہیں، رونا اس بات کا ہے، اور آج 1400 سال کے بعد ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ آج اس بستی میں تابوت کا اہتمام ہوا تو کاندھا دینے کے لیے اتنے جوان کھڑے ہوئے ہیں۔ کل سجاد کربلا میں روتے ہوئے گزر گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں لوح خاردار دکھا دی گئی تھی۔ ہماری آقا ذاتی ثانیہ زہرا زینب آواز دیتی تھی، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ اکبر کے سینے پہ بچی رہی، شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ میرا ماجایا جس کی لاش روندی کی، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں قدم قدم پہ رلایا گیا، نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ بی بی آؤ اس بستی میں دیکھو، آج اس موسم میں، ان حالات میں جب زمانہ الجھا ہوا ہے تو ہم عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کر کے کربلا کے ان بے کفن لاشوں کا پرسہ وقت کے امام جو پردہ غیب میں ہم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں ان بچوں سے جو تابوت کے قریب کھڑے ہوئے، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں اگر آپ نے سن لیا تو آپ روتے ہوئے تابوت لے کے یہاں سے انشاءاللہ گزریں گے، اور حق گریہ اور حق پرسہ بھی یہی ہوگا۔ جوانوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، تمبا اس بستی کے جوانوں، آپ میزبان ہیں، آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا ہے، کوئی کمی تو نہیں رہے گی؟ آنے والوں، تم نے اپنا آرام چھوڑا،
اپنا آرام چھوڑ کے اس بستی میں آئے، اس موسم میں آئے، ان حالات میں آئے، شاید آپ کی جانب سے ایک آواز بلند ہوگی، ہم زندہ ہی اسی لیے ہیں۔ ہماری خلقت کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم فرزند رسول کی مصیبت پہ آنسو بہائیں، مگر ہاں اس عزاداری کی قدر کیجئے گا، اس عزاداری کا اہتمام کیجئے گا۔ اس عزاداری یہ ہمیں جو ملی ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے، یہ عزاداری ہم تک جو پہنچی ہے اس کے لیے بڑے مراحل طے کیے گئے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد تبرکات انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے آپ زیارت کریں گے، مگر آخری مجمع تک جو میرے سامنے ہیں وہ ہیں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اس آواز سے سنیے گا۔ میں آج سے چند سال پہلے کے ایک واقعہ پڑھتا ہوں۔ لکھنؤ کی سرزمین، ایرا میڈیکل کالج، ایرا میڈیکل یونیورسٹی، ایک جوان 18 یا 19 سال کا، 18 یا 19 سال کا، آپ تابوت اٹھانے جا رہے ہیں نا، سنیے، 18 یا 19 سال کا جوان جو سفر طے کر کے لکھنؤ تک پہنچا تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا، سیپٹیسیمیا ہو گیا، اس کو فوراً اٹھا کے ہاسپٹل لے جایا گیا، آئی سی یو میں تھا وہ۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا بس چند گھنٹے زندہ رہے گا، یہ بچے گا نہیں، چند گھنٹے کا مہمان ہے۔ سن رہے ہیں نا، چند گھنٹے کا مہمان ہے یہ بچہ۔ ڈاکٹرز نے بتایا ان کے گھر والوں کو، میں خبر پہنچی، میں اسے ملنے کے لیے آئی سی یو میں جب پہنچا تو مجھے دیکھ کے زارو قطار روتا جاتا تھا۔ وہ 18 یا 19 سال کا لڑکا زارو قطار رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا میرے قریب آئی، میں جیسے قریب پہنچا تو اس نے میرا ہاتھ کس کے پکڑ لیا۔ جو مرنے والا ہو وہ ہاتھ کس کے پکڑ کے کہتا ہے، رو کے کہتا ہے میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ زارو قطار رو رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں خدا نہ کرے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتا بھائی مرنا ہر ایک کو ہے، ایک دن مرنا، لیکن میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ میں نے کہا ایسا کیا ہوا؟ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے کہ صرف محرم کے 3 دن رہے ہیں، عاشور شام مجھے موت آ جائے شکوہ نہیں ہوگا، محرم سر پہ ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ماں کو سلام کروں، ان جوانوں کو سلام کروں، ہم سے عزاداری نہ چھینی جائے، ہم بغیر عزا کے نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 11 محرم علی کی بیٹی کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے تھے، لیلا کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، رباب کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، فروا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آل محمد کو اسیر کر کے گزارا جاتا تھا، سجاد غریب خون کے آنسو رو رہے تھے۔ زینب نے بازو پر میں لال روتے کیوں؟ کپو بھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ بھائی گود کے بالوں کے جنازے بے کفن پڑے ہو اور اسے قیدی بنا کے گزارا جائے؟ نہیں عزیزوں، ایسے پرسہ نہیں دیتے۔ 72 تابوت تھا آپ کی بستی میں، اگر کسی غیر قوم کا کوئی آ جائے اور آپ اس مرحلے کو دیکھے اور آپ سے پوچھے گا کیا یہ ایک گھر کے جنازے؟ ہم کہیں گے ہاں یہ ایک گھر کے جنازے، یہ ان کے جنازے ہیں کہ جن کی لاشیں بے کفن پڑی ہیں۔ میری پردہ دار بہنیں بھی بیٹھی ہوئی، میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج اس موسم میں اس ماحول میں کہنے لگا ہوں، میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، بھیا کے بعد دیگر تبرکات انشاءاللہ آپ زیارت کریں۔ یاد رکھنا جوانوں، یہ عزاداری دولت سے نہیں بچی ہے، یہ عزاداری پیسوں پہ نہیں بچی ہے، یہ عزاداری طاقت پہ نہیں بچی ہے، یہ عزاداری آنسوؤں سے بچی ہے۔ یہ عزاداری میں اسی تنبہ میں گزشتہ سالوں میں آیا ہوں، خدا کی قسم روتا ہوا آیا ہوں۔ میں نے دیکھا تھا راستے سے آ رہا تھا، مائیں بہنیں آٹو میں، ٹریکٹر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کے آئی تھی۔ آپ کو پتا ہے آپ تابوت کے گرد کھڑے ہوئے ہو، آپ کی ماں نے اپنے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کیا۔ جب تم ماتم کر کے اپنے رضاخانوں سے گھر لوٹ کے جاتے ہو تو شاید رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے ماں کربلا کا رخ کر کے کہتی ہوگی لیلا میرا لال اکبر پہ رو کے آیا ہے۔ سلام ہو ہمارا ان ماؤں پر جنہوں نے ہمیں عزاداری کا سلیقہ سکھایا ہے، لہٰذا اس کا پاس و لحاظ رہے۔ اہتمام کرنے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ایک بات اور پڑھ دوں تاکہ آپ کو عزاداری کا احساس ہو سکے، عزاداری ہم تک کیسے پہنچی۔ برسنے دیجیے گا آسمان کو، ہونے دیجیے گا بارش۔ ہم عزائے سرکار سے ہم موسم سے کبھی نہیں گھبرائے، ہم نے موسم سے آنکھیں ملا کر کے ہم نے عزاداری کے لیے قربانیاں دی۔ میں اکثر و بیشتر ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں جس کا میں چشمدید ہوں، اور کیوں نہ پڑھوں، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ عزاداری ہم تک کیسے پہنچی۔
بھنولی سادات مسافر خانہ سلطانپور، 8 ربیع الاول، سرد رات کے 11 بج رہے تھے، شام میں مغرب کے اذان کے بعد اہتمام ختم ہو گیا، میں لوٹ کے جانے لگا، لکھنؤ مجھے جانا تھا، روڈ ویز بس تھی، میری پردہ دار بہنیں اس موسم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں، بیویوں تمہاری آغوش میں بچہ ہے کہیں بھیگ نہ جائے، اس بارش میں کہیں بھیگ نہ جائے، تو ماں آواز دے گی ہم تو رباب پہ لال علی اصغر پہ قربان کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ سلام ہو ہمارا ان ماؤں کو جنہوں نے بچوں کو عزائے سرکار سید الشہداء کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بھنولی سادات سے میں لوٹ رہا تھا، رات کی تاریکی تھی، سرد رات، بس تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کنڈکٹر کہتا ہے بس روک دو، بس روک دو۔ اب اچانک سے بس روکی جائے اندھیری رات میں تو کوئی بھی مسافر پلٹ کے تو دیکھے گا نا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، کیا ہوا، کیوں روک رہے ہو بس کو، کیا کوئی حادثہ ہو گیا؟ کہتا نہیں، پیچھے کچھ مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کرایہ نہیں ہے، ان کو اتارنا ہے۔ کون مسافر ایسا جو کرایہ کے بغیر بیٹھا ہوگا؟ اب جو پلٹ کے دیکھا، سیاہ لباس پہنے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے ساتھ ان کی مائیں تھیں، مرد کوئی ساتھ میں نہیں تھا۔ میں نے سمجھنے میں مجھے دیر نہیں لگی کہ یہ جلوس سے لوٹ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں اتار رہے انہیں؟ کہ ان کے پاس کرایہ نہیں۔ دل چاہا سر کسی دیوار پہ مار دے۔ میں نے کہا انہیں لاوارث نہ سمجھنا، خبردار۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جب میں ایسے مخاطب ہوا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں پہچان رہی ہو یہ کون ہیں؟ وہ جو جلوس میں تقریر کر رہے تھے، ان کے آنکھوں میں اس وقت خوف دیکھا تھا جب انہیں اتارے جانے کی بات کی گئی تھی۔ اب جو میں نے اپنائیت محسوس کی اس نے تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یاد دلاؤں، تابوت کے گرد کھڑے ہوئے ہو، شام میں غریبہ ایک بچی باپ کا سر ڈھونڈ رہی تھی، بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی تھی۔ دیکھیں شرم نہ کیا کیجئے، رونے میں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کیجئے۔ گھر سے جنازے نکلتے ہیں، آج 72 جنازے ہیں جن پہ رونے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اپنائیت محسوس کی، اپنائیت محسوس کی، ان کے چہروں پہ چمک آ گئی۔ اللہ، کربلا سے کوفہ اور شام تک سفر کرنے والی ہماری آپ کی آقازادی جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جس کے رخسار پہ مسلسل تماشے پڑتے تھے۔ بھیا سجاد یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، بھیا کوئی اپنا نہیں۔ بابا نے نام سکینہ رکھا تھا، اب تو کوئی سکینہ کہہ کے بھی نہیں بلاتا، یا تو یتیمہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کیوں نہ روئیں، کیوں نہ آنسو بہائے ہیں؟ اس کے بعد میں نے ان کی ماں کو بلایا ان بچیوں کی بس میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ ہمیں مرد نہیں آپ کے ساتھ کوئی آئے؟ کہنے لوگ زیارت کرنے آئے تھے۔ یہ جو جوان کھڑے ہیں تابوت کے، آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں نے کیسے پالا ہے آپ کو احساس نہیں۔ جب بھی جلوس سے جایا کرو اپنے ماں کے پہلو میں بیٹھ جایا کرو، اماں شکریہ تم نے سلیقہ سکھایا، عزاداری کر کے آ رہے۔ جن کی مائیں مر گئی انہیں چاہیے کہ تربت کے پائے بیٹھ کے رویا کرے جا کے، اماں جس دن کے لیے پالا تھا وہ حق ادا کر کے۔ رونے والوں، میں نے بس ایک سوال ان سے کیا، میں نے پوچھا بی بی یہ بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ تھے اور یہ رات اتنی ہو چکی تھی، جب آپ کے پاس کوئی ساتھ میں مرد نہیں تھا تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ روشنی میں، سورج سے روشنی تھی، دن رہے چلی جاتی، جواب سنو گے کیا دیا ہے؟ وہ کہتی ہیں مولانا کیسے چلے جاتے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تبرکات تو برابر نہیں ہوئے تھے، اصغر کا جھولا آیا نہیں تھا، اکبر کا تابوت آیا نہیں تھا، غازی کا عالم آیا نہیں تھا، ہم کیسے چلے جاتے؟ سلام ہو ہمارا جن کی لاشیں کل کربلا میں بے کفن پڑی رہی، سلام ہو ہمارا ان مظلوموں پر جنہیں قدم قدم پر رلایا گیا، سلام ہو ہمارا اس آقا پر۔ بس عزیزوں، آپ کے سامنے اسی میں سے جو تابوت رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک تو ہوتا ہی آیا ہے کہ پردہ رہتا ہے، پردے کے پیچھے سے تابوت ہوتے ہیں، نام بتایا جاتا ہے، تابوت کی مومنین زیارت کرتے ہیں۔ لیکن آج عجیب منظر ہے، اس موسم میں تابوت یہاں رکھے، 20 سے تابوت اٹھائے جائیں گے۔ پتہ ہے سب سے پہلے کس کے تابوت اٹھائے جانے ہیں؟ جسے آپ کاندھوں پہ اٹھائیں گے، اس کا نام ہے ہول۔ کربلا کا ذمہ دار حسین آقا نے جب کربلا کے سرزمین پہ پہنچے، 1000 کا لشکر لے کے پہنچا تھا۔ میرا مسائل پڑھنے کا بہت دل تھا، لیکن میں موسم کے پیش نظر میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ بس تابوت میری طرف سنیے، انشاءاللہ قیامت برپا ہوگی، بہت ہوئیں گے آپ جو میں تابوت روکے رہے، ابھی تابوت روکے رہے اس لیے کہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے ان کا استقبال کرنے کے لیے سوگوار کھڑے ہیں، سر و سینہ پیٹ کے۔ یہ کیا سمجھ رہے کون ہے؟ یہ ناصر امام مظلوم جن کا نام جناب حر ہے،
کون ہو رہے ہیں یہ؟ تاریخ کہتی میں نہیں پڑھتا. لو تاریخ کہتی کہ رات کا سناٹا ہے، خیمے کے باہر ایک عجیب سی کیفیت ہے. ایک سپاہی قریب آیا، آگے کہتا ہے حر ایک بات بتاؤ، مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، یہ تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے، کیسا محسوس کر رہا ہو؟ حر کہتا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا. کہا پھر؟ کہ وہ پیاسے ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ پردیسی ہیں، وہ 72 ہے، ہمارے پاس لشکر ہے. آواز دیا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا. کہا پھر؟ کہ جاننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہو میرے ساتھ. وہ لے کر کے پشت خیمہ پہ گیا. خاموش آہستہ سے سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں. کہا کیسی آواز؟ کہا بچوں کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے. ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. کہتا یہی آواز ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا. اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. کل اگر رسول نے پوچھ لیا ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. یہ کہہ کے وہ خیمے سے نکلا، تیزی سے سوار ہوا، ساتھ میں بھائی آیا، غلام آیا، بیٹا آیا. اللہ اکبر. یہ انہی کے جنازے آپ کے سامنے. موسیٰ بن یزید رہائی، عروہ غلام حر، جناب حر ابن یزید رہائی، جناب حر کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ ایک ساتھ تابوت زیارت کرتے جائیے. سلام و 4 جنازے آنے والے ہیں. سنیے میری طرف دیکھیے. جیسے ہی حر آگے بڑھا نا گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چند قدم رک گیا. جو جوان بیٹے ہیں سامنے آئے، تابوت کا استقبال کرنا ہے. بیٹا آگے آیا، بابا. گھوڑا رک گیا. کہ میرے لال خطا بڑی ہے، اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں. بابا کرنا کیا؟ کہ میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں سامنے کیسے کروں گا. چند قدم چلا پھر ٹھہر گیا. آواز دی بابا کیا ہوا؟ کہ میرے ہاتھ ایسے باندھو جیسے کسی مجرم کے باندھے جاتے ہیں، اس لیے کہ خطا بڑی ہے. احساس ندامت میں حر رکتا جاتا ہے. ایک مرتبہ بیٹا کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہوا؟ کہ عباس آ رہے ہیں. کہ اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہ اکبر آ رہے ہیں. پھر کہتا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے. قدموں پہ گرا دیا. آیا بیٹھا، مولا نے پٹی کھولی، ہاتھ کھولے. آواز یہ حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے. عجیب بات ہے. حر ابھی تو مہمان بن کے آیا ہے، بیٹھ جا. کہ مولا میں تو تب سمجھوں گا کہ میری خطا معاف ہوئی ہے جب رن میں جانے کی. ارے حر ابھی تو آیا ہے. یہ حر کہہ کر کے بس میری طرف دیکھنا سوگواروں، پھر تابوت کی زیارت کرنا. مڑ کر کے حر خیمے کی طرف دیکھنے لگا. اے حر حسین زندہ ہے، خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ عجب نہیں. حر آواز دے گا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے، مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے اور کہیں یہ نہ کہہ دے آج ہم اس کی وجہ سے پیاسے ہیں. حر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کے کہا اے حر تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہلا رہی ہے. حر نے منہ پہ تماچے مارے. اللہ یہ کیسا کریم خانوادہ ہے. سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر. لیجیے آپ نے تابوت کی زیارت کر لیا. اب آپ کے سامنے ان کا جنازہ آ رہا ہے جن کا نام مسلم ابن اوسجہ ہے. سلام ہو ہمارا مسلم آپ پر. آپ نے کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، کیا شجاعت، کیا دلیری. وہ دیکھو اپنے کاندھوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں. خدا ان کاندھوں کو سلامت رکھے جو عزائے سرکار سید الشہداء کے اہتمام میں ہے. یاد آیا کچھ آپ کو؟ بنی اسد کو حسین نے جمع کیا تھا. بنی اسد سے کہا تھا ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں گی، اپنی عورتوں کو بھیجو. ان سے کہا مردوں کو غیرت دلانا، کہا بچوں کو بھیجو. بچے جب آئے حسین نے آواز دیا تمہارے ماں باپ اگر فوج کے ڈر سے نہ آ سکیں تو کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا. اللہ اکبر. یہ آپ کے سامنے کربلا کے مظلوموں کے جنازے آ رہے ہیں. سلام کرتے جائیے. لیجئے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا کربلا کے حسین آقا کے جانثاروں پر کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، آقا کے قدموں پہ جان قربان کی. لیجئے اب اس جوان کا جنازہ آ رہا ہے جو چند دن پہلے حسین سے ملاقات ہوئی ہے. تاریخ 2 روایتیں بتاتی ہیں. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. ایک مرتبہ وہب کلبی کے لیے کہا جاتا ہے یا تو پہلے پہنچ گئے ہیں یا ایک روایت کہتی ہے بعد میں پہنچے ہیں. پہلے جو پہنچے ہیں اس کی روایت یہ ہے کہ وہ خیمہ لگا ہوا تھا. خیمے کے پیچھے انہوں نے دیکھا کہ چشمہ جاری ہے. ماں سے پوچھا اماں یہ چشمہ کیسا جاری ہے؟ آواز دیا ایک شریف ترین کائنات کا شخص گزرا ہے جس نے زمین پہ نیزہ مارا تھا. آواز دیا وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا. اب جو وہاں ملاقات
آپ اپنی آنکھوں کو نم رکھیے گا۔ آئیے اب اس کے بعد آپ کے سامنے جناب بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت آ رہا ہے۔ قبیلہ حمدان کا وہ جانثار جو مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے اور جام شہادت نوش کیا۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے ان امام مظلوم کے جانثاروں پر۔ امام حسین کی آواز سرزمین کربلا سے 1400 سال ہو گئے، آج بھی فضاؤں میں بلند ہو رہی ہے۔ اے نانا جیسے جانثار ہمیں ملے آپ کو نہیں ملے، بھیا جیسے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ آپ کے سامنے جناب بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت درمیان سے گزر رہا ہے۔ سلام کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے، سر و سینہ پیٹیے، فرشہ پیش کیجیے۔ میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تابوت جلدی جلدی مومنین کی خدمت میں لے کر کے جائیں تاکہ وہ زیارت کر سکیں۔ آئیے اب اس کے بعد میں گزارش گزار ہوں، جناب منزا ابن سہم کا تابوت آپ کے بیچ سے گزرنے والا ہے۔ سلام کیجیے، فرشہ پیش کیجیے۔ جناب تابوت منزا ابن سہم کا تابوت گزر رہا ہے، سلام کیجئے اور کاندھا دیجئے ان کے جن کی لاشیں کربلا کی سرزمین پہ بے گور و کفن پڑی رہی۔ اب آپ کے سامنے مالک ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزا کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں جنگ مغلوبہ کے وہ شہید ہے کہ جس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ کے سامنے جنگ مغلوبہ کے شہداء کے جنازے اور تابوت گزر رہے ہیں۔ سلام ہو مالک ابن عبداللہ پر۔ اور اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عروہ کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، خوگواران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، یہ انصار امام مظلوم کے جنازے اور تابوت ہیں۔ خدایا اس بستی پر رحم نازل کر، آنے والے تمام زائرین کو، آنے والے تمامی مومنین کو تمامی آفات و بلا سے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کر کے یہ آج تابوت کا اہتمام کر کے امام سجاد کے زخموں کا مرہم، اپنی آقا زادی کے زخموں کا مرہم لے کر حاضر ہیں۔ لیکن اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عروہ، جناب سعید ابن حنظلہ کا تابوت آپ کے درمیان سے گزرے گا۔ سلام کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے۔ سوگواروں، آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی میں تابوت کا نام لیتا ہوں اتنے جوان دوڑ پڑتے ہیں کاندھا دینے کے لیے۔ کل زہرا کا لال کربلا کے مقتل میں آواز دے رہا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سلام ہمارا اس غریب پر جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا، جس نے جنازے اٹھائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد مالک ابن انس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا مالک ابن انس پر کہ جن کے تابوت اپنے کاندھوں پر لے کر یہ سوگوار گزرنے والے ہیں۔ ارباب اعزا، اور اس کے بعد جناب ہلال ابن نافع کا تابوت ہوگا، آپ اٹھائیے کاندھوں پر اور ماتم پیش کیجیے گا۔ عزیزوں، آپ کو پتا ہے یہ کیسے جانے صاحب ہیں؟ جناب ہلال ابن نافع، رات کا سناٹا ہے، حسین آقا خیمے سے باہر نکلے، میری طرف دیکھنا، تابوت اٹھانے والوں کو یہ شرف ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ کاندھا دے کر کے تابوت گزریں گے۔ خدایا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین آقا نے آواز دی تھی نا، جیسے مجھے چاہنے والے ملے کسی کو نہیں ملے، ہے نا عزیز؟ رات کا سناٹا، حسین آقا خیموں کے گرد ہیں کہ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ آقا نے دیکھا شب عاشور کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، ہلال۔ آواز دی ہلال میرے قریب آؤ۔ ہلال قریب آئے، آواز دی ہلال تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارے اپنے بچے ہیں، تمہارا اپنا بھرا گھر ہے۔ ہلال میں تم سے بیعت واپس لیے لیتا ہوں، جاؤ اپنے بچوں میں چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ ہلال کہتے ہیں مجھ میں داغ ضبط نہ رہی، میں رونے لگا، میں بیٹھ کے میں نے کہا آقا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی آواز سے مدد کرو۔ آواز دی آقا میں موت سے نہیں ڈرتا کہ ہلال جاننا چاہتے ہو میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہ جی آقا۔ آقا ایک بات کہوں آپ سے؟ کہ ہلال کہو۔ آواز دی آقا میں آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی۔ آواز دی ہلال اور پشت خیمہ کی طرف چلتے ہیں۔ مولا پشت خیمہ پہ لے کر کے گئے کہ کل ایسا نہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے اور نہیں خیموں پہ حملہ کر دیں۔ ہلال یہی ٹھہر جاؤ۔ ہلال تم سوچ رہے ہو گے نا میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہلال پیچھے پیچھے رک گئے باہر۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آواز آئی بھیا کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح کی جنگ اور جانثار ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں؟ اتنا سننا تھا کہ ہلال میں تابع ضبط نہ رہی۔ ہلال واپس دوڑ ہوئے آئے، خیمے میں داخل ہوئے۔
وہ خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا۔ ہلال نے دیکھا حبیب تلوار کو سیقل کر رہے تھے۔ ہلال کا یہ حال جب حبیب نے دیکھا تو آواز دیا، ہلال کیا ہوا تمہیں؟ کہ تمہارے چہرے کی رنگت کیسے بدلی؟ کیا موت سے ڈر رہے؟ جاؤ ہلال، آقا سے کہتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ ہلال کہتے ہیں خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں نے جو سنا ہے حبیب اگر سن کے برداشت کر پاؤ تو برداشت کر لینا۔ پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں علی شہزادی کے خیمے پہ، علی کی بیٹی کے خیمے کے قریب تھا، بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ ایسا نہ ہو صبح جنگ ہو، انصار ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے تلوار اٹھائی، آئے اللہ اکبر کی آواز بلند کیا۔ اللہ جانے اس آواز میں کیسا کرب تھا کہ سارے بنی ہاشم کے جوان، سارے انصار، یہ جن کے تابوت رکھے ہوئے ہیں، سب تلوار لیے ہوئے باہر آئے۔ آواز دیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں، جاؤ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہے، مجھے انصار سے بات کرنی ہے۔ انصار سنو۔ بنی ہاشم کے سارے جوان خیمے میں چلے گئے۔ آواز دیا، سنو میری بات سنو، سب اپنی اپنی تلواریں نکالو۔ سب نے تلواریں نکالی، کہا اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو۔ سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھی تلواریں۔ رات کا سناٹا ہے، 9 محرم کی رات اور شب عاشور ہے۔ یہی جن کے تابوت رکھے ہوئے ہیں، سب نے اپنے اپنے کندھوں پہ اپنی اپنی تلواریں رکھی۔ 54 انصار علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو پردہ اٹھا، آقا حسین آئے۔ آواز دیا، حبیب میں نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے۔ آواز دیا، آقا شہزادی سے جا کے کہہ دو صبح بہت دور ہے، اگر میری آقا زادی حکم دے دے تو اپنی اپنی تلواروں سے اپنے سر الگ کر کے شہزادی کے قدموں پہ رکھ دوں۔ میں کہوں گا حبیب جلدی کس بات کی ہے؟ اے حبیب اس وقت آ جانا جب خیمے جل رہے ہوں گے، علی کی بیٹی بچوں کو جمع کر رہی ہوگی، آواز دے رہی ہوگی، اے میرے بھائی کے جانثاروں کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ خیمے جل رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے ہلال ابن نافع کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر گیا۔ ارباب اعزاء میں گزارش گزار ہوں جنہوں نے ترتیب فہرست مرتب کی ہے وہ تابوت کے قریب رہے۔ میں جس شہید کا نام لیتا ہوں اس کے تابوت یہ جوان کاندھا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تابوت لے کے گزر جائیں گے۔ آئیے میں اب گزارش کر رہا ہوں، جناب ہلال کا تابوت گزر رہا ہے، جناب عامر ابن عبداللہ کا تابوت۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے اس مظلوم پر۔ عزیزوں اب تک 15 جنازے آپ کے درمیان سے گزر چکے ہیں جنہیں کاندھا دے کر کے یہ سوگوار گزر رہے ہیں۔ لیجئے جناب قاصد ابن زہیر طلبی کا تابوت گزر رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر، حملہ اولا کے تمام شہیدوں پر کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر۔ آئیے اب اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں، جناب محمد ابن ابی سعید کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ سلام کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے، پرسہ پیش کرتے جائیے۔ جناب کعب بن جنادہ کا تابوت۔ ارباب اعزاء مجھے بتایا گیا 8 بجے سے آپ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، 8 بجے سے آپ نے پیشوانی مجلسیں سنی اور انتظار میں تھے کہ تابوت اٹھے تو اسے کاندھا دیں۔ کتنی دیر آپ بیٹھے رہے نا، کھڑا تو نہیں رکھا گیا نا آپ کو، بیٹھے اپنی مرضی سے تھے۔ 11 محرم کے بعد سے آل محمد کو کھڑا رکھا گیا۔ جب بھی ہمارا اور آپ کا امام بیٹھنا چاہتا تھا تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعزاء آپ کے سامنے سے یہ تبرکات گزر رہے ہیں۔ مولا سجاد جب بیٹھنا چاہتے تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا۔ گھر جانا نہیں، جن کو ابھی تک رونا نہیں آیا، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، میں اسے ایک گزارش کرتا ہوں، کچھ نہ کرنا، یہاں سے جب گھر جانا تو جا کے جب تم اپنی مرضی سے آرام کرنا تو ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ علی کی بیٹی سوچ کر گئی، ایک لمحے کے لیے سوچنا 4 برس کی بچی جو بابا کو تلاش کرتی ہوئی بھوک و پیاس کے عالم میں، پتہ ہے کیسی پیاس ہے؟ پیاس کا عالم سنیں گے کیسا ہے کہ جب سے چچا کے بازو پھٹے ہیں پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے اس بی بی نے۔ یہی وجہ تھی کہ زندان شام میں جب سجاد کے پاس بہن آئی تھی اور بہن نے کہا تھا بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ آواز یہ بہن پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے بھیا کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو کہ بہن اس کی پہچان یہ ہوتی ہے بھیا کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو کہ سکینہ اسے مر جانا چاہیے۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، بھائی کے سامنے سے گزری۔ سجاد نے آواز دی نہ بہن
بھائی کو غربت میں چھوڑ کے نہ جانا کہ بھیا صرف ایک بات کہنا چاہتے ہوں، جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں سنیں، بھیا صرف ایک بات کہنا چاہتے ہوں، بھیا میں اگر مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا، بہن مر گئی جنازہ کیسے اٹھے گا، بھیا پریشان نہ ہونا، بہن کو کفن کہاں سے لا کے دے، سروں پہ چادر تک نہیں ہے، اے بھیا جب بابا بے کفن رہا ہے تو میں چادر لے کے کیا کروں گی، اے بھیا اگر میں مر جاؤں تو مجھے نم زمین پہ دفن کرنا، پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ سلام ہو ہمارا اس مظلومہ پہ جو سفر کر رہی ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے انصار امام مظلوم کے تابوت گزر رہے ہیں، جناب کعب ابن جنادہ کا تابوت آپ کے درمیان سے ہے۔ آئیے عابد شب زندہ دار قاری قرآن صحابی امیر مولا کائنات جناب عابس کا تابوت آپ کے درمیان سے گزرنے والا ہے، سلام کرتے جائیے گا۔ اے جانثاروں مولا کے جانثاروں، آپ نے جام شہادت نوش کر دیا، کتاب کربلا مکمل ہو گئی، اب آدھے صفحات بچے ہیں، زینب مکمل کر رہی ہے، اسیروں کے ساتھ اہل حرم کے ساتھ، ایک بچی ہے جو منادی دے رہی ہے، بابا ہائے حسین، بابا ہائے حسین، بابا ہائے حسین۔ اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو ان شہیدوں کی شہادت کو زمانے تک کون پہنچاتا۔ سلام ہو ہمارا ان بی بی پر جنہیں رلایا گیا، جنہیں ستایا گیا۔ جب اس کے بعد تابوت گزر رہا ہے عبد الرحمن ابن عروہ کا، سلام ہو ہمارا کربلا کے ان جانثاروں پر جو سرزمین کوفہ سے مولا کی نصرت کے لیے تشریف لائے، جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حجاج ابن مسروق کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہائے کیسے کیسے جانثار، کیسے کیسے وفادار، کیسے کیسے مولا کے جانثار جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر۔ مولا ہماری لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، رات کو فضاؤں میں اڑا دیا جائے، پھر زندگی دی جائے تو آپ کے قدموں میں ہم جان قربان کریں گے۔ ایسے ایسے جانثار و وفادار مولا کے ہیں۔ جب اس کے بعد جناب حجاج بن مسروق کے بعد ایک اس کا تابوت آ رہا ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جام شہادت جب نوش کرنا ہوئی، کچھ شہید کربلا کے ایسے ہیں جنہیں مولا اجازت نہ دیتے تھے، مولا اجازت نہ دیتے تھے، مگر کیسا کیسا اہتمام کیا ہے۔ اس میں ایک نام جناب جون کا بھی آتا ہے کہ جب آئے مولا کی خدمت میں، مولا جنگ کی اجازت دے دیں۔ مولا نے کہا جون تم ہمارے راحت کے دینے کے لیے تھے، ہم کیسے اجازت دے دیں؟ آواز دی مولا مجھے پتہ ہے آپ اجازت نہیں دیں گے۔ کہا کیوں جون ایسا کیوں کہا؟ آواز دی مولا میرا رنگ سیاہ ہے، خون سے بدبو آتی ہے۔ آواز دیا تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ مولا نے خود سوار کیا، رخصت کیا۔ جب مولا پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے بارے الہا یہ میرا جون ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بنی اسد کے لوگ آئے تو نور ساطع ہو رہا تھا۔ چوتھے امام سے پوچھا تھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ آواز یہ میرے بابا کا جون ہے۔ سلام ہمارا ان شہیدوں پر کہ جن کا تابوت اٹھانے کے لیے اس وقت آپ موجود ہے۔ جناب حنظلہ ابن سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ آپ دیکھیں بچوں کے اندر، آج یہ تابوت اٹھانے کے لیے بے چین ہیں۔ مولا سجاد انہیں دعا دے دو۔ اے ساری زہرا زینب جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آج تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی۔ تم نے آج یہ اہتمام کیا ہے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا یہ جانثاروں کے تابوت ہے۔ آج اتنے عزادار آئے ہوئے ہیں، کاندھا دینے والے اتنے موجود ہیں۔ اللہ زہرا کا لال تنہا کربلا میں جنازے اٹھا رہا تھا۔ مولا یہ حسینی عزادار ہیں، ہماری خلقت آپ کی عزا، سامان عزا، اہتمام عزا، فرش عزا کے لیے ہے۔ مولا ہمارا عہد و وعدہ ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے، چاہے جتنی وبائی امراض آ جائیں، چاہے جتنی بیماریاں آ جائیں، چاہے حالات جتنے ہو جائیں، پابندیاں کیسی لگ جائیں، چاہے تنہا ہمیں یا حسین کہنا پڑے، ہم اس سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں۔ ارباب اعزا آج آپ نے ثابت کیا ہے۔ ایسے موقع پہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اتنی ترقی عنایت کرے، آپ کو اتنا حوصلہ عطا کرے، آپ میں اتنی توفیق عنایت کرے کہ آپ عزائے سرکار سید الشہداء کے کام آئیں۔ ایسے ہی آپ اہتمام کرتے رہے۔ لی جب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، زرغام ابن مالک، علی ابن مظاہر، سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا کربلا کے شہیدوں پر کہ جنہیں سلام کرنے کے لیے آج یہ سوگوار موجود ہیں۔
جناب شوزب غلام حضرت مفضل عباس جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، مولا کی جام شہادت مولا کے قدموں پہ قربان کرنے والے ان جانثاروں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ حضرت سعید ابن عنزلہ، اے عزیزوں 30 تابوت اور 30 جنازے، تھکے تو نہیں ہیں آپ، مگر ہاں ذرا محسوس کریں اتنے سہولت میں کاندھا دینے والے موجود ہیں۔ ہائے زہرا کا لال عالم غربت میں، عالم تنہائی میں جنازے کربلا میں اٹھاتے رہے، سلام ہمارا احساس کرتے جائیے۔ مصائب احساس کا نام ہے، روایت کا انتظار نہ کیا کیجئے کہ ذاکر روایت پڑھے تو پھر معصوموں کا نذرانہ پیش کرے۔ ہاں لیجئے، اب اس کے بعد یحییٰ بن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جناب احمد بن حسن حملہ اولیٰ کے شہید، جنگ مغلوبہ کے شہید ہیں کہ جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سعید بن شبیب، جناب جریر بن مالک، انس بن معقل، ترما بن عدی، یہ تمام میں نے شہداء کربلا کے نام لیے ہیں۔ ارباب اعزا تابوت اٹھاتے جائیں۔ جناب انس بن معقل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہاں آج 72 شہیدوں کی یاد میں، کربلا کے پیاسوں کی یاد میں، کربلا کے مظلوموں کی یاد میں، کربلا کے ان حسینی وفادار اور جانثاروں کی یاد میں جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی، یہ تابوت تمام سوگوار اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ تمام تابوت شہدائے کربلا کے گزر رہے ہیں، سلام کریے، ماتم کریے اور پرسہ پیش کریے۔ ہاں لیجئے، جنادہ بن حارث جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جناب جنادہ بن حارث یہ تمام سوگوار کربلا کے ان مظلوموں کا ماتم کر رہی ہیں جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ آئیے اب اسے تابوت کاندھا دیا جائے۔ جب سرزمین کربلا میں پہنچے تو علی کی بیٹی نے سلام کہلایا تھا۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مارے تھے، اے حبیب حسین تنہا ہیں، اے حبیب آقا تنہا ہیں، اے حبیب جوان کے لاشا اٹھا رہے ہیں، اے حبیب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کریے، ماتم کریے اور پرسہ پیش کیجئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بعد کربلا کے اس عظیم شہید کا تابوت آ رہا ہے جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے۔ قاری قرآن، حافظ قرآن، عابد شب زندہ دار جن کا جنازہ اور تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ جناب عبد الرحمن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کریے، ماتم کریے، پرسہ پیش کیجئے۔ جناب حنظلہ ابن شبامی جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزا آج اتنے سوگوار اور یہ تابوت 72 جنازے جن کی یاد میں کربلا کے مظلوموں کے یہ سوگ کا اہتمام ہے، یہ پرسہ داری ہے، یہ ماتم ہے، یہ سامان عزا ہے، اہتمام عزا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر جنہیں رلایا گیا، سلام ہو ہمارا ان آقا پر کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے غریب زہرا آپ کی مظلومی پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ہاں ارباب عزا جناب آپ کے سامنے جعفر ابن محمد کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حنظلہ ابن شبامی جن کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ زہیر ابن قین، سلام و ہمارا زہیر ابن قین پر جس ترتیب سے یہ تابوت رکھے گئے ہیں، میں گزارش گزار ہوں اپنے کاندھوں پر لے کر سو کا یہ اہتمام ہے۔ سلام و جناب زہیر ابن قین پر، وہ امام کے جانثار جو مولا سے دور دور خیمہ نصب کرتے رہے، اور عجیب و غریب اہتمام تھا کہ دور دور خیمے نصب کرتے رہے۔ امام نے جب بھیجا قاصد کو، زہیر آئے، اللہ جانے کیا بات کہی جناب زہیر سے، زہیر خوشی خوشی واپس لوٹے۔ زہیر کے قبیلے نے آواز دی، زہیر ہم نے اتنا اطمینان آپ کے چہرے پہ کبھی نہ دیکھا، یہ سکون آپ کے چہرے پہ کبھی نہ دیکھا۔ اے زہیر سکون کا سبب کیا ہے؟ زہیر نے بتایا، میں حسین آقا کے قدموں پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں، اور یقینی طور پہ جان قربان کر دی۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے زہیر کی بیوی جب انہیں پتہ چلا کہ زہیر شہید کر دیے گئے، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، کربلا کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ زہیر نے غلام کو بلایا، کہا جاؤ اپنے آقا کو جا کے کفن دے دو، اس لیے کہ آل محمد کو کفن مل گیا ہوگا۔
اس لیے کہ حسین نواز رسول ہے، کفن مل گیا ہوگا۔ ایک کفن دیا، زہیر کا غلام کفن لے کے سرزمین کربلا پہ آیا، مگر کفن لے کے واپس لوٹ گیا۔ بیوی نے دیکھا زہیر کی، آواز دی تو نے اپنے آقا سے وفا نہ کی، میں نے تجھ سے کہا تھا کفن دے دینا۔ وہ رو کے کہتا بی بی کیسے دے دیتا کفن؟ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھیں، کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھیں۔ اللہ آل محمد کو بھی کفن نہ مل سکا، زہرا کا لال بے کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہا۔ ہاں لیجئے جناب زہیر ابن قین کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اب گزارش گزار ہوں جناب ابو ثمامہ سیدوی کے تابوت کے لیے کہ برائے کرم آپ اپنے کاندھوں پہ تابوت انصار امام مظلوم کے لے کے گزرنے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ تم نے اہتمام عزا کیا ہے، مجمع ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا عزیزوں، آپ نے اب تک 42 تابوت، 42 لاشیں انصار امام مظلوم کے جنازے شبیہہ تابوت کو کاندھا دیا ہے۔ لیجئے جناب ابو ثمامہ سیدوی کے بعد مجمع ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر۔ جناب جندب ابن قزرقندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ہاں ہاں سلام کریے، کاندھا دیجئے عزیزوں۔ اس کے بعد جناب جبلہ بن علی شیبانی کا تابوت آ رہا ہے۔ عزیزوں یہ امام مظلوم کے وہ جانثار اور وہ وفادار ہیں کہ جنہوں نے حملہ اولیٰ میں جام شہادت نوش کی، جنگ مغلوبہ میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ کربلا کے ان پیاسوں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جو یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کرتے رہے، حسین آقا سے داد و تحصیل لیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جناب جبلہ بن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں یہ انصار امام مظلوم کے تابوت ہیں۔ آج اس بستی میں 72 تابوت کا اہتمام ہے۔ یہ تمام سوگوار کاندھا دینے کے لیے، رونے کے لیے، پرسے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مولا تمہاری صدا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ حبشہ بن قیس نہمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کریے ارباب عزا۔ آپ کے سامنے اب تابوت جو بچے ہوئے ہیں وہ تمام امام مظلوم کے وہ جانثار اور انصار کے جنازے ہیں کہ جن کو کاندھا دینے کے لیے اتنی کثرت میں، کثیر تعداد میں یہ بچے اور جوان کھڑے ہیں کہ میں کربلا کے ان مظلوموں کو کاندھا دوں گا کہ جن کی لاشیں سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑی رہیں۔ عزیزوں جناب شبیب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کریے، ماتم کریے اور پرسہ پیش کیجئے۔ جناب عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری کا تابوت۔ عزیزوں بنی ہاشم کے جنازوں کے علاوہ جتنے تابوت انصار امام مظلوم کے رکھے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں آؤ کاندھا دیتے ہیں، آؤ ماتم کرتے ہیں، آؤ پرسہ پیش کرتے ہیں، آؤ سامان عزا کرتے ہیں۔ کربلا کے مظلوموں کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ ارباب عزا انصار امام مظلوم کے جنازے اور تابوت یہ اٹھ رہے ہیں، یہ کاندھا دیا جانے والا ہے۔ یہ انصار کے جو بچے ہوئے جنازے ہیں یہ تمام سوگوار اپنے کاندھوں پہ لے کر کے عزاداروں کے درمیان سے گزریں گے اور ماتم کریں گے، پرسہ پیش کریں گے۔ جناب حبشہ بن قیس نہمی، جناب ظاہر الکمندی، جناب شبیب ابن عبداللہ، عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری، عبد الرحمن ابن عبداللہ، عمار بن سالانہ دالانی، جناب مسعود بن حجاج تیمی، جناب کنانہ بن عتیق تغلبی، یہ تمام انصاروں کے جانثاروں کے تابوت میں گزارش گزار ہوں تمام سوگواروں سے، اہتمام کرنے والے نوجوانوں سے، آؤ انصار امام مظلوم کا جنازہ اور شبیہہ تابوت کو کاندھا دے کے کربلا کے مظلوموں کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں ارباب عزا سلام ہو ہمارا اس بی بی پر کہ جس نے اپنے ماجائے حسین کو کربلا میں ایک ایک جنازے کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ سلام اس بہن پر جو بھائی کی مظلومی پہ آنسو بہاتی رہی۔ سلام ہمارا اس بی بی پر کہ جس نے کربلا کو زمانے تک پہنچایا ہے۔ سلام ہمارا اس بی بی پر کہ جس نے عام کوئی بی بی ہوتی تو اسے مر جانا چاہیے تھا، مگر ہاں یہ کربلا کی وہ بی بی ہے کہ جسے زینب کہتے ہیں۔ سلام ہمارا اس بی بی پر جس نے کربلا بچائی ہے، جس نے کربلا پہنچائی ہے، جس نے زندان شام میں رہائی کے بعد سب سے پہلی خواہش یہی تھی کہ ہم اپنوں پہ رونا چاہتے ہیں، ہمیں رونے نہ دیا گیا، سامان عزا کیا گیا، سرحائے شہداء آنے شروع ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی کو سلام، سلام عصمت زہرا کی ورثہدار، سلام سلام مملکت غم کی تاجدار، سلام سلام سبط نبی کی شریک کار، سلام
سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و طوق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دواں بنائے ہوئے، صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چینی تو بڑھا اور عصمتوں کے جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ نوحہ کسے پڑھنا کہاں ہے بلاؤ؟ سلام ہو ہمارا عارف نبوت و امامت، اسلام کی شہدا، اسلام پہ قربان، بلکہ یوں کہتا ہوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت، جنہوں نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی، وہ کارہائے نمایاں کیے کہ آج امامت کے دوش بدوش اس بی بی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔
مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی بریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے۔ سبحانوں، آپ کے سامنے سے یہ تبرکات گزرتے رہے، آپ نے دیکھا نا 54 جنازے جنہیں کاندھوں پہ لے کے گئے اللہ کے عزاخانوں میں رکھ دیا گیا، اور اب زہرا کی گود کے بالوں کے جنازے آنے والے، یہ خون ابو طالب ہے، یہ زہرا کی کمائی ہے، یہ حسین کی تنہائی ہے۔ حسین جنازے اٹھاتے رہے اور مرثیہ پڑھتے رہے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس دوران امام رسول کربلا آپ کے سامنے یہ تابوت اور یہ اہتمام ہے جن کی آپ زیارت کریں۔ میں گزارش گزار ہوں آپ تمامی سوگواروں کی خدمت میں کہ آپ 18 بنی ہاشم کے جنازے اور تابوت کی زیارت کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، اس لیے کہ ان کے جنازے ہیں نا جنہیں بوسہ دینا ہے، یہ ان کے تابوت ہیں نا جنہیں رلایا اور ستایا گیا، جو بھی گریہ کرنے آیا ہے، جو بھی آنسو بہانے آیا ہے، میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں آپ میرے سامنے آئیں تاکہ آنسوؤں کے ساتھ تڑپ کر کے کربلا کے تبرکات کی آپ زیارت کر سکیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میری آواز جہاں جا رہی آپ آئیں اور 18 بنی ہاشم اولاد ابو طالب کے تابوت کی زیارت کر سکیں۔ اسباب اعزاء آپ کے سامنے بنی ہاشم کے جنازے آنے والے ہیں۔ میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے شب عاشور متوجہ ہیں آپ؟ میں مسائل پڑھوں زیارت کرنے کے لیے آئے نا، شب عاشور 9 محرم، میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آہستہ ہو جائے آپ تاکہ میں مسائل پڑھ سکوں، اور جو زائرین رونے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں باتیں نہ کریے۔ خدا جنازے تابوت آپ کے درمیان، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں تاکہ آپ زیارت کر سکیں۔ ایسے موقع میں مسائل نہیں پڑھا جاتا ہے جب مسائل کی قدر نہ ہو۔ رباب اعزاء قیامت کربلا میں میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ جو سجاد پہ گزر گئی وہ سجاد جانتے ہیں، جو حسین آقا پہ گزر گئی وہ زہرا کا لال جانتا ہے کیسی مصیبت اور تنہائی تھی۔ 9 محرم، غیرتدار جوانوں تمہاری بستی آباد رہے، تمہارے گھر میں جب کوئی بہادر ہوتا ہے تو سب کو بھروسہ ہوتا ہے کہ بہادر ہے، سب کی نظر اس پہ ہوتی ہے، یہ نہیں چپ نہیں ہوں گے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں خاموش ہو جائیں، یہ خاموش نہیں ہوتے۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا کے واسطے تھوڑے لمحے کے لیے گفتگو نہ کریں، میں مسائل پڑھوں پھر تبرکات کی زیارت کرے گا۔ ارباب اعزاء 9 محرم متوجہ رہیے گا، ابھی آپ چیخیں مار کے روئیں جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ 9 محرم شب عاشور، حسین آقا خیمے کے باہر ہیں، ایسا محسوس ہوا جیسے خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور ایک جوان بڑی تیزی سے خیمے سے باہر نکلا اور نکل کے مقتل کی طرف چلا گیا۔ آقا نے دیکھا گرد ہوتی رہی، کوئی شیر ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گرد کی طرف گیا۔ تھوڑے لمحے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ حسین آقا نے دیکھا کوئی اور نہیں، سجاد ہیں، زین العابدین ہیں۔ میرے مولا بیمار نہ تھا، نظر پہ آواز دی، سجاد جی بابا کہاں گئے میرے لال؟ بابا مختار میں گیا تھا، رن میں گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ کہ بابا خیمے میں تھا تو بہنیں بات کر رہی تھیں، آوازیں آ رہی تھیں کہ فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، میرے بابا کی خیر، میرے بابا کی خیر، میرے بابا کی خیر۔ کمرے لال تو پھر کیا ہوا؟ کہ بابا میں میدان مختار میں گیا تھا، کیا دیکھنے گئے تھے؟ کہ بابا دیکھنے یہ گیا تھا کہ فوجیں کتنی آ رہی ہیں۔ کمرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہ بابا صبح ہونے دیجیے، ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوں گے،
ایک طرف میں رہوں گا، دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے؟ یہ کہہ کے سجاد خیمے میں چلے گئے۔ زہرا کے لال نے ہاتھوں کو بلند کے بار الہا، یہ میرا بیٹا سجاد ہے، اللہ اکبر، سلسلہ امامت کو آگے بڑھنا ہے۔ سجاد بستر پہ لٹا دیے گئے۔ تاریخ کہتی عصر عاشور، حسین تنہا میدان مقتل میں آواز دے رہے تھے، شام غریبہ آئی، خیمے جلنے لگے۔ ایک بہن شانہ ہلا رہی تھی، آواز دیتی تھی بھیا سجاد، 4 برس کی یتیمہ تھی، بابا نے مقتل آباد کر دیا، چچا بازو کٹا کے سو گئے، بھیا کے سینے پہ پرچھی لگ گئی، اے بھیا آنکھیں کھولو خیمے جل رہے ہیں۔ قیامت ہے سوگوارو۔ ارباب ایسا، یہ انہی کے جنازے ہیں جنہیں سجاد کہتے تھے۔ مقتل نے میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے کون دیکھتا ہے؟ تاریخ کہتے ایک لمحہ آیا تھا جب حسین عباس کے بازو اٹھا چکے، اکبر کے جنازہ اٹھا چکے، قاسم کے لاش کی گٹھری لا چکے، اور محمد نے فرات آباد کر دیا۔ ایک عجیب سی قیامت آ گئی۔ زہرا کا لال اکیلا تھا، مقتل کی طرف دیکھ کے کہتا تھا عباس سوار نہ کرو گے؟ اکبر بابا کو سوار نہ کرو گے؟ حسین تنہا میدان مقتل میں ہے، انہی کے جنازے گزرنے والے ہیں۔ شاید میں نے آپ کے بیچ میں مسائب عرض کیا تھا جب میں آیا تھا، میں عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں اس میں کمی نہیں، اس لیے کہ بنی ہاشم کے جنازے، یہ جو انصار ہیں نا جن کے جنازے آپ نے کاندھوں پہ اٹھائے، یہ رات میں شب عاشور باتیں کرتے تھے، بنی ہاشم سے پہلے جان قربان کرنی، بنی ہاشم سے پہلے جان قربان کرنی۔ تو یہ تابوت پہلے کیوں اٹھا لائے؟ بنی ہاشم کے جنازے پہلے نکالنے تھے۔ شاید آپ آواز دیں گے نہیں، پہلے انہوں نے جام شہادت نوش کی تھی، اسی لیے پہلے جنازے اٹھائے گئے ہیں۔ تو مولا نے پہلے انہیں کیوں اجازت دے دی، انہیں کیوں نہیں دے دی؟ آپ کو پتہ ہے کربلا میں پہلے جام شہادت انصار نے نوش کیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ سنو گے، کربلا میں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے انصار اور اذیتیں برداشت کریں۔ آواز دی، یہ تو میرا گود کا پالا علی اصغر جھولے والا دیر تک زندہ رہے گا، علی اکبر رہے گا۔ اللہ اپنے جان ساروں کو حسین نے پہلے جام شہادت، جام کوثر سے سیراب ہونے کی اجازت دے۔ ایک منظر اور اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے ابھی آ کے کہا گیا کہ بنی ہاشم کے مصائب میں کوتاہی نہ کریے گا۔ آپ مجھے پتہ ہے پورے سال آپ نے انتظار کیا ہوگا، پورے سال انتظار کیا ہوگا، جانے کتنے بچوں نے کتنا اہتمام کیا ہوگا، جانے بچے کب کے جاگے ہوئے فرش بچھایا ہوگا، تابوت سجایا ہوگا، عزادار آئیں گے، مصائب پڑھا جائے گا، ہم روئیں گے اور پرسہ دیں گے۔ ہاں آپ نے گریہ شروع کیا ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، بس آپ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ میں ایک منظر اور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حسین آقا جب مدینے سے چلنے لگے تو شہزادی زینب آئی اور آ کے کہتی بھیا میں نے کیا سنا آپ جا رہے ہیں؟ کہاں میری بہن؟ کہاں؟ کہ بھیا میں عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں؟ عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ سن رہے نا آواز دی بھیا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی، بھیا مجھے آپ لے کے چلیں گا اپنے ساتھ۔ کہ بہن، کہ بھیا ایک بات بتائیے، اگر آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا جاتی تھی؟ خدا نوازوں کے رحمت حاصل، یہ فرشتے ہیں رو رہے ہیں، بھیا آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا جانے دیتی؟ بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آواز دیا زینب، زینب میری بہن، اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت دے دو، شہزادی ہے، میری طرف دیکھنا۔ شہزادی آئی، گھر پہنچی، عبداللہ علی تھے، بیمار تھے، بستر پہ تھے، عبداللہ کی نظر پڑی۔ زینب کہتی عبداللہ ایک بات بتائیے، جب سے میں اس گھر میں آئی میں نے کبھی کوئی فرمائش کی، کبھی کوئی خواہش کی، کبھی کوئی تمنا کی؟ کہتے نہیں شہزادی، آپ آقا ذاتی ہو، علی کی بیٹی ہو، زہرا کی بیٹی بی بی نہیں، کہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں بی بی حکم کرے۔ کہ عبداللہ میرا بھیا حسین جا رہا ہے، میں بھیا کے بغیر ایک لمحہ رہ نہیں سکتی۔ عبداللہ آواز ہے بی بی جاؤ، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، اس لیے کہ امیر علی نے جب رخصت کیا تھا تو یہ کہا تھا عبداللہ ایک روز میری بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کو کہے کہ منع نہ کروں گا، جاؤ بی بی، خدا حافظ، یہ اور محمد ہے۔ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ میں کہنے جا رہا ہوں آپ سے۔ کہتے بی بی میری بھی خواہش ہے۔ کہا وہ کیا؟
عبداللہ کہتے ہیں بیوی میرے لیے خواہش کا ہو گیا کہ بیوی کتنا اچھا ہوتا کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے۔ میں یہاں پر اپنی پردہ دار بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان بھائیوں سے جو خوش نصیب ہیں۔ پتہ ہے کون سے خوش نصیب بھائی؟ خوش نصیب بھائی میں انہیں کہتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں، اس لیے کہ بہنیں بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں، بہنیں بھائی سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بہنیں بھائی جب پریشان ہوتا ہے تو زیر آسمان راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتی ہیں، بار الہ میرا بھیا پریشان ہے، معبود اس کی پریشانی کو کم کر دے۔ ہاں یہی پرسے کا حق ہے، میں یہی چاہتا تھا ایسے ہی تابوت کا سوال کر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات اور کہا کرتا ہوں، جب کبھی بہن کی محبت دیکھیں یاد رکھیے گا، بھائی سننا، بہن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کبھی تمہیں آزمانا ہو، دیکھنا ہو، محسوس کرنا۔ ابھی آپ یہاں آئے ہو، بہت سے ایسے پردیسی ہوں گے جو دور دراز رہتے ہوں گے، شہروں میں رہتے ہوں گے، تعلیم روزگار جاتے نہیں جاتے ہیں۔ کبھی جب آپ گھر سے رخصت ہوئیے تو آپ دیکھیے گا کہ گھر کے دروازے پر جس کی ماں زندہ ہے وہ صدقہ قرآن امام صاحب نے کیا چاہتی ہے، میرے بچے جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ، ماں تمہیں دعائیں دے رہی ہے، تم نے ماں کو سرخرو کر دیا، تم محرم میں گھر آ گئے، ہم نے کربلا والوں کو سلام کر لیا، میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ مگر اے میرے بیٹے جا تو رہے ہو، پورے سال ماں کی خیریت نہ لینا، میں شکوہ نہیں کروں گی، مگر محرم میں گھر ضرور آ جانا، اس لیے کہ ماں کی نظریں تلاش کریں گی، ڈھونڈیں گی، جب فرش بچھے گا، جب سبیل لگے گی، جب تبرکات برآمد ہوں گے، ہمیں بھی تو سلام کرنا۔ یہ ماں ہے، اسے ماں کہتے ہیں، بے لوث محبت، اسے ماں کہتے ہیں۔ جب آپ جلوس سے جایا کیجئے تو جن کی مائیں زندہ ہیں ماں کے پہلو میں بیٹھ جایا کرو، جن کی مائیں مر گئی ہیں قبر پہ جایا کرو، تاکہ کہا کرو اماں ہم جلوس سے آ رہے ہیں، اماں ہم مجلس سے آ رہے ہیں، فرش عزا سے آ رہے ہیں، ماں تمہیں دعائیں دے گی۔ ہاں سنو جو مجھے کہنا ہے، پتہ ہے یہ ماں ہے، اور ایک موقع وہ ہوتا ہے کبھی ماں سے ہٹ کے ذرا سے جانا اور تلاش کرنا، جب تم رخصت ہو رہے ہوگے تمہارے سامنے نہیں ہوگی، گھر کے کسی حصے میں بیٹھی بہن رو رہی ہوگی، اور تم نے اگر کہیں سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دیا تو تڑپ جائے گی، بھیا جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ۔ نہ کائنات نے صغرا جیسی بہن دیکھی، نہ اکبر جیسا بھائی دیکھا، بھیا لینے کے لیے آ جانا، بہن مر جائے گی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہے۔ ہر ہونے والوں، بہنیں جب رخصت ہو کے اپنے گھر جاتی ہیں، جب بہنیں بھائی کے گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں بہت روتی ہیں، اس لیے کہ بھائی بچھڑ رہا ہے، بھائی بچھڑ رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا کرے وقت نکال کر کے، آج بڑی مصروف زندگی ہو گئی، وقت نکال کر کے کبھی بہنوں کے گھر چلے جایا کرو، بہنوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے بھائی جب ملنے کے لیے آتے ہیں۔ پتہ ہے عبداللہ نے آواز دی، شہزادی میرے لیے خواہش ہے کہ اگر بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے کتنا اچھا ہوتا۔ اتنا کہا، علی اکبر نے سنا، بابا کو بتایا، بابا کو فجان کی خواہش ہے کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں۔ سارے بنی ہاشم کے جوان پہنچ گئے زینب کو لینے کے لیے۔ 18 بھائیوں کے حلقے میں بہن چلی ہے، نظر پڑ گئی، آقا حسین بھی تھے۔ عبداللہ نے کہا آقا معاف کرنا، صرف بلایا اس لیے تھا تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو آباد کتنا تھی، زینب جب مدینے سے چلی تھی تو آباد کتنا تھی۔ عزیزوں آئی، بس محملیں لگ گئی، ایک ایک بیوی سوار ہونے لگی، ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، ایک آواز گونجی، ایک آواز گونجی، الحجاب الحجاب الحجاب۔ یہ کوئی اور نہیں، زینب کا بھائی عباس صاحب۔ مدینے والوں پردہ کر لو، میری آقا زادی بیت الشرف سے باہر آ رہی ہے۔ بنی ہاشم کے حلقے میں بڑی شان کے ساتھ علی کی پردہ دار بیٹی باہر آئی، محمل لگ گئی، ایک ایک بیوی سوار ہو چکی تھی۔ زینب شہزادی تھی کہ ایک مرتبہ آگے بڑھی، غازی آئے، شہزادی سوار کر دو۔ زینب نے غازی کی طرف دیکھا، عباس بابا نے کربلا کی امامت، ہم کربلا چل رہے ہیں، عباس میں سوار نہیں ہوتی۔ اکبر آگے بڑھے،
پھوپھی اماں 18 سال پھالا ہے آپ میں سوال کرتا ہوں، کہنے اکبر میں سوال نہیں ہوتی، 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، اماں ہم سوال کر دیں، کہنے میں سوال نہیں ہوتی، قاسم آگے بڑھا، پھوپھی اماں یتیم نشانی ہوں، سوال کرتی ہوں، زینب یہ سب مجھے سوال کرنے کو کہتے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوال کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے۔ اتنا سننا تھا، حسین نے اشارہ کیا، بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے، آواز دیا سجاد آگے بڑھو، سجاد آگے بڑھو، تم ہی وہ ہو جو سوار بھی کرو گے، تم ہی وہ ہو جو اتارو گے بھی۔ اللہ یہ بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں، سلام کر لو۔ زینب آواز دے رہی ہے، اے شیروں کہاں ہو، زینب اکیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو جنازے ہیں بنی ہاشم کے، ان میں آپ کے سامنے ایک ساتھ 5 جنازے آ رہے ہیں، 5 جنازے۔ پتہ ہے کس کے ہیں جنازے؟ یہ اولاد عقیل، مسلم ابن عقیل کی بیٹوں کے جنازے، عقیل کے نانہوں کے جنازے، لاؤ عقیل کے فرزندوں کے جنازے عزاداروں کے درمیان سے گزارو۔ آواز دو، اے عقیل کے نونہالوں آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام، اے مسلم کے نونہالوں آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن عقیل، یہ تابوت 5 جنازے ایک ساتھ ہیں۔ عقیل کی امن ویران ہو گیا، عقیل کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہائے اسی میں یتیمان مسلم کے بھی تابوت ہیں، جن کے 2 بھائی کوفے میں مارے گئے ہیں، ارباب اعزا جن کے بابا کوفے میں لاش گلیوں میں پھرائی گئی ہے۔ سلام ہو ہمارا مسلم کے نونہالوں پر، سلام ہو ہمارا عقیل کے فرزندوں پر، سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر۔ سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے سامنے عقیل کے فرزندوں کے جنازے گزر رہے ہیں۔ عقیل کے نونہالوں کے تابوت ہیں، جنہوں نے بڑی دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، بڑھ بڑھ کے حملے کیے۔ اللہ اکبر۔ جن کے جنازے زہرا کے لال اٹھا کے لائے، سلام ہو ہمارا، اے عقیل کے نونہالوں آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ انہی تابوتوں میں سے آپ کے سامنے 4 جنازے پھر آنے والے، سلام کریے گا، ماتم کیجئے گا اور پرسہ پیش کیجئے گا۔ 4 جنازے پھر آ رہے ہیں، پتہ ہے کس کے جنازے ہیں؟ جب یہ مدینے سے چلے تھے تو ماں ساتھ لے کر کے آئی تھی، آنے کے بعد مسجد نبوی میں ہاتھ دائنہ تربت پہ رکھا تھا اور ہاتھ سر پہ رکھوائے، آواز دی تھی میرے بچوں حسین آقا کی نصرت میں کمی نہ رہے، اگر خبر ملی کہ بچوں نے نصرت سے ماں دودھ نہ بخشے گی۔ ارباب اعزا جس نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ حسین بھائی نہیں ہے، حسین آقا ہے، زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، یہ انہی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں جو مدینے میں مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ مدینے والوں مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، یہ اولاد علی کے تابوت آنے والے ہیں، سلام کریے، ماتم کریے اور پرسہ پیش کیجئے۔ آپ کے سامنے جناب عبداللہ ابن علی اور جناب ام البنین کے نونہالوں کے تابوت اور جنازے آ رہے ہیں، سلام کریے، ماتم کریے، پرسہ پیش کیجئے۔ اے غازی کے بھائیوں آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام، اے علی کے فرزندوں آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام، اے مسلم کے نونہالوں آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ آپ کے سامنے یہ جنازے آ رہے ہیں، جناب امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، جناب ام البنین کے نونہالوں کے جنازے۔ میری طرف دیکھیں، تابوت کی فہرست جن کے پاس ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ بتاتے جائیں تابوت کاندھوں پہ لے کے یہ لوگ گزریں گے۔ میری طرف دیکھیں عزیزوں، جب شہزادی ام البنین مدینے میں تھیں، میں جن کے پاس فہرست ہے ان سے گزارش ہے، میں نے ترتیب بتایا ہوا ہے آپ کو، جس ترتیب آپ نے تابوت اسی ترتیب سے تابوت اٹھائیں، اس لیے کہ حسین جنازے کربلا میں اٹھا کے لائے تھے۔ میری طرف متوجہ رہیں۔ ارباب اعزا جیسے بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا کربلا کے نونہالوں پر۔ اے اسلام تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا، تو پسر سعد کے لشکر میں نہیں تھا، تو شبر و خوری کے خیموں میں نہیں تھا، بلکہ تو خدا پرست اور حق نوازوں کے ساتھ تھا۔ جو 3 دن کی بھوک و پیاس حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے۔
حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے دو سگے بھائیوں کا تھا، ایک ہی آغوش میں، ایک ہی ماحول میں، ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا، دوسری طرف حسین علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ اس لیے حسین آقا نے طے کر لیا کہ ہمیں نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے، اماں کی لحد کو خدا حافظ کہنا پڑے، بھیا حسن کی تربت کو خدا حافظ کہنا پڑے، لیکن میں اسلام کے وقار کو مٹنے نہ دوں گا۔ یہ طے کر کے زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا، نانا کی تربت کو خدا حافظ کہا۔ ہاں ارباب اعزا، حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، میری طرف متوجہ ہے نا، جیسے آقا نے مدینہ چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اے نانا کے مدینے خدا حافظ، حسین نے کربلا آباد کر دی۔ لوٹ کے جب یہ قافلہ آیا اور بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے۔ لیجئے آپ کے سامنے جناب ام البنین کے نونہالوں کے تابوت گزر گئے۔ آئیے اب تابوت یتیمان حسن کے آ رہے ہیں، حسن کے نونہالوں کے جنازے اور تابوت آ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن حسن، جناب اکبر امام حسن کے یہ نونہالوں کے تابوت اور جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر، حسن آقا کی نشانی، یتیم نشانیوں پر کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور کربلا کے سرزمین پر آقا حسین کے بنی ہاشم کے جنازے ہیں جو آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ اے میری پردہ دار بہنوں، زینب آنسو بہا رہی ہے۔ اے میری پردہ دار بہنوں، مائیں کربلا میں رو رہی ہیں کہ جن کے گود کے پالوں کی لاشیں کربلا میں رکھ دی گئیں، جن کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، جنہیں قدم قدم پر رلایا گیا، مائیں موجود تھیں مگر رونے نہ دیا گیا۔ آئیے اب اس کے بعد جو جنازے اور تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، وہ جناب امام حسن کے یتیموں کے جنازے آ چکے، ٹھہر جائیے، ان کا جنازہ آنے والا ہے۔ جن پہ رونا ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ان پہ روئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جناب امام حسن کے یتیمان حسن کے ہیں کہ جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں انتظامیہ سے کہ آپ 2 جنازے لائیں گے۔ پتہ ہے کس کے؟ زینب کے اور محمد کے، اس بیوی کے بیٹوں کے کہ جس کی ماں موجود تھی، آنسو نہ بہا سکی۔ وہ اور محمد جن کے لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے۔ جناب اور جناب محمد کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ٹھہر جائیے، تابوت کو روک دیجئے۔ یہ سوگواروں سے گزارش ہے کہیں زینب شکوہ نہ کرے، میں کربلا میں نہ رو سکی اپنے بچوں کو۔ عزاداروں تمہیں کیا پتہ، یہ اور محمد کہ جن پہ ماں نہ رو سکی، لوٹ کے جب مدینے آئی، پہلا گھر، پہلا قدم رکھا تو ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے تھے، کربلا کا رخ کیا تھا، آواز دی تھی زینب ماں ہے۔ اے میرے بچوں، ماں یاد کر رہی ہے۔ کربلا کے بعد پہلی مرتبہ ماں کے لبوں پہ اور محمد کے نام تھے۔ عجب نہیں فراز کے ساحل سے آواز آئی ہو میدان مقتل و کربلا سے، اے اماں راضی تو ہو اپنے بچوں سے؟ ماں نے آواز دی ہوگی، اے میرے بچوں، اب تمہارے بعد یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ سلام ہو ہمارا اون محمد پر، جس سے ماں نے کہا تھا اتنے دور چلے جانا کہ میرا بھیا جنازے اٹھانے جائے تو یہ کہے کہ روک دوں بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اون محمد نے میمنہ، میسرہ، قلب لشکر کو عبور کرتے ہوئے یہ بچے اتنی دور چلے گئے تھے کہ ماں سے آواز دے، اماں ہم وہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں جو جعفر طیار کے پودوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یون محمد کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ سلام کریے، ماتم کریے، پرسہ پیش کیجئے۔ آئیے اب آپ کے سامنے اون محمد کے ساتھ ساتھ ایک جنازہ اور ہے۔ یہ جنازہ اس کا ہے کہ جس نے بچپن میں بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، جس کے بابا کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے، بہنوں نے تیر نکالا تھا، آج اس کا جنازہ بن کے نہیں آیا، حسین گٹھری لے کر کے آئے تھے، قاسم بن کر کے گیا تھا، تقسیم ہو کر کے آیا تھا۔ اے قاسم تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو،
ماں فروا بے چین ہے، بیٹا سر تلاش کریے میرے لال قاسم، اے میرے بیٹے، ماں سر تلاش کر رہی ہے۔ لیجیے اب قاسم کے بعد آپ کے سامنے اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے، مگر تابوت کے ساتھ ساتھ علم بھی آئے گا۔ سلام و ہمارا غازی سرکار وفا ابو الفضل عباس پر ہائے یہ علم آ رہا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہمارے درمیان علم آتا ہے تو ہم تڑپ جایا کرتے ہیں۔ کل سکینہ بیٹھی انتظار کرتی رہی، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا؟ سلام و ہمارا دیکھیں آج بھی 1400 سال کے بعد جب عباس غازی کا علم آتا ہے تو ایک خیمے میں بیویوں کو جمع کر کے زینب نے کہا تھا، اے بیویوں معاف کر دینا، ہم پردے کی ضمانت واپس لے رہے ہیں۔ عباس غازی کا علم ہے، سلام کریے۔ اے شہر، اے غازی، سکینہ نے بہت یاد کیا۔ غازی ہم نے سنا ہے سر پہ گرز لگی تھی، آنکھوں میں تیر لگا تھا، غازی بازو کٹے تھے۔ اے غازی، ماں یہ کہہ کے رو رہی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اس کے ہاتھ و بازو ہوا کرتے تھے۔ آئے میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہوگا، اللہ جانے بازو نہ تھے، حسین مسک و علم لے کے خیمے میں چلے گئے تھے۔ اللہ سلام و ہمارا ام البنین کے اس نونہال پر، سلام و ہمارا زینب کے بھائی پر، سلام و ہمارا حسین آقا کی طاقت پر، سلام و ہمارا سکینہ کے چچا پر، سلام و ہمارا علمدار حسینی پر، سلام و ہمارا غازی کے اوپر۔ اے غازی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ لیجئے غازی کا علم ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ غازی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ جب خیمے جل رہے تھے بچے فرات کا راستہ پوچھ رہے تھے، اس لیے کہ غازی سے جا کے بتا دے غازی چادر چھن رہی ہے، غازی رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہیں۔ سلام ہمارا اس غازی پر کہ جس کے بازو کٹ گئے۔ اے عباس عجب نئی آواز آ رہی ہوگی، اے بابا علی آپ نے ہمیں کربلا میں جنگ کے لیے مانگا تھا، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ سلام ہمارا اس غازی پر جو بچوں تک پانی پہنچانا چاہتا تھا مگر پانی نہ پہنچا سکا۔ اے سوگواروں، عباس غازی کے علم کے ساتھ وہ دیکھو، جوانوں کلیجہ سنبھالو، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے۔ ہائے لیلا کے کلیل جوان اکبر کا تابوت آ رہا ہے۔ اے اکبر، ہائے ماں تلاش کر رہی ہے۔ اے اکبر، ماں کے سامنے قاتل آ کے کہہ رہا ہے اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ اے اکبر، قاتل ماں کے سامنے کھڑا کہتا رہا۔ شام کی عورتیں کہتی رہیں اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، مگر ہائے اکبر تم یہ منظر دیکھ پاتے، ماں سر جھکائے چلتی رہی۔ لیجئے شہزادہ علی اکبر کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا۔ اے میری ماں بہنوں، آمادہ ہو جاؤ، سنبھالو خود کو، اس لیے کہ علم مبارک جس کی آپ نے زیارت کیا، شبی تابوت شہزادہ قاسم جس کی آپ نے زیارت کیا، شہزادہ علی اکبر جس کا تابوت کاندھے پہ اٹھائے یہ جوان گزر رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں اور پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اے عزیزوں، اس تابوت کو آہستہ اظہار کر رہا ہے وہ بھی سنیں۔ اگر تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو تم کیا کرو گے؟ ہائے اکبر، بوڑھا باپ کئی مرتبہ میدان مقتل میں حسین گرے ہیں اٹھے ہیں، گرے ہیں اٹھے ہیں، گرے ہیں اٹھے ہیں۔ عزیزوں، اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، حسین آواز دیتے تھے اے میرے لال کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پچا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہمارا حسین کی 18 برس کی کمائی شہزادہ علی اکبر پر۔ اے سوگواروں، اب آپ کے سامنے اس شہید کا تابوت آنے والا ہے۔ اس شہید کا میں گزارش گزار ہوں، مجھے نہیں پتا تابوت آئے گا، نہیں تابوت نہیں آئے گا، تابوت نہیں آئے گا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ ٹھہر جاؤ، اس شہید کے مصائب پڑھ لینے دو۔ میرا دل ہے، میں تو چاہتا تھا شہزادہ علی اکبر کا بھی مصائب پڑھوں، میں تو چاہتا تھا بھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا ذکر کروں، لیکن عزیزوں میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں گہوارے کو روک دو 2 لمحے کے لیے۔ یہ رباب کے ارمان ہیں،
حسین کی تنہائی ہے، 7 مرتبہ آگے اور پیچھے گئے ہیں۔ اگر خیمے میں لے کے چلا جاؤں تو کوئی ماں مر جائے گی، اگر خیمے میں لے کے چلا جاؤں تو سکینہ مر جائے گی۔ پتہ ہے شہزادے علی اصغر کو لے کے جب پہنچے ہیں، گردن پہ تیر لگ چکا تھا، حسین ابا کے دامن میں لیے ہوئے تھے، اصغر خاموش تھا۔ سکینہ کو یقین ہو گیا کہ پیاسے بھیا کو پانی مل گیا ہے، آواز دی بابا اصغر کو پانی پلا لائے، بابا سکینہ بھی پیاسی ہے۔ ہائے حسین، آپ کی مظلومی کو لاکھوں سلام ہو۔ اصغر بیشیر کا گہوارہ ہے، اصغر بیشیر کا جھولا ہے۔ اے سگواران امام مظلوم کربلا، ماں شب عاشور 9 محرم بیٹے کا جھولے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، آواز دیتی تھی میرے لال کاش آج تو بھی بڑا ہوتا اور اپنے پیروں پہ چل کے جاتا۔ میرے لال اکبر پیروں پہ چل کے جائے گا، عجب نہیں بیشیر آواز دے گا اماں گواہ رہنا، ہم ایسی قربانی پیش کریں گے کہ زمانہ جب بھی اصغر و سکینہ کا نام سنے گا، میری بہن بھی چھوٹی ہے، میں بھی کم سن ہوں، اماں ہم ایسی شہادت پیش کریں گے زمانہ مظلومی پہ آنسو بہائے گا۔ اس شہید کا گہوارہ ہے کہ جو تیر کھا کے رویا نہیں ہے، تیر کھا کے مسکرایا ہے۔ جب گردن پہ تیر لگا بابا کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا، بابا غم نہ کرنا، بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، بابا میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ ارباب اعزا، اسی بیشیر کا گہوارہ ہے کہ جسے اصغر کہتے ہیں۔ آج بھی اصغر دنیا کی ہر قوم سے خراج لے رہا ہے، دنیا کے کسی قوم کا ماننے والا ہو اصغر کو سلام کرتا ہے۔ عزیز و بنارس کتنی دور ہے یہاں سے آپ کے؟ بنارس میں 10 محرم کا جلوس نکل رہا ہے، عزادار سیاہ لباس پہنے ہوئے آگے آگے، جلوس پیچھے، ایک ضعیف آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت، ہندو عورت کمر جھکی ہوئی اس ضعیف کے قریب آئی، آ کے پوچھتی ہے اے عزادار تم حسینی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آواز دی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کب پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ واپس چلی گئی، تھوڑے لمحے کے بعد پھر لوٹ کے آئی، آ کے کہتی ہے جلوس کتنی دور رہ گیا؟ یہ کہتا بس تھوڑی دور رہ گیا۔ یہ پھر واپس چلی گئی، تھوڑے لمحے کے بعد پھر لوٹ کے آئی، پھر پوچھتی ہے جلوس کتنی دور رہ گیا؟ یہ عزادار سوچتا ہے یہ بار بار کیوں پوچھ رہی؟ پوچھ ہی لیا اماں میں کہتا تو ہوں کہ جلوس قریب آ گیا، تم بار بار کیوں پوچھتی؟ یہ کہہ کے واپس جانے لگی، تمہیں کیا پتا؟ اور جاننا چاہتے میرے ساتھ ہو؟ اس حسینی عزادار کو یہ ہندو بوڑھی عورت لے کر کے آئی، کا جاننا چاہتا ہو میرے ساتھ ہو؟ وہ اپنے گھر لے کر کے گئی، گھر کا کیواڑ دروازہ کھولا، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ عزادار اندر گیا، اور اندر آؤ، وہ اور اندر گئی۔ آنگن میں پلنگ کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا کہ میں اسی لیے پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گیا۔ پوچھا کیا اسے کوئی اذیت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی؟ کہا نہیں، اسے کوئی اذیت نہیں۔ کہ کیا کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے، جلوس کی وجہ سے تو پریشان ہو رہی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہ ہم نے جب سے سنا ہے کربلا میں حسین بابا کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں جب تک بابا حسین کا جلوس گزر نہیں جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ہیں۔ اے اصغر آپ کی شہادت، اے بیشیر، اے رباب تیرے بیٹے کی شہادت ہے۔ دنیا تڑپ رہی اور پوچھ رہی ہے اس کی خطا کیا تھی؟ اس کی خطا یہی تھی کہ یہ پیاسا بہت تھا، اس کی خطا یہی تھی کہ یہ پیاسا بہت تھا۔ سلام ہو ہمارا اس بیشیر پر۔ یہ کیسی شہادت ہے کہ ماں تڑپ کر کے رہ گئی۔ ابھی آپ نے مصاحب میں سن رہا تھا، آخری مجلس تھی نا، تیسری مجلس میں قبلہ فرما رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ اصغر شہزادہ وہ تھا جسے ماں نے سجایا اور سوار کر کے مقتل میں بھیجا تھا، اسی لیے نا کہ میرا بچہ بچ جائے، مگر رباب کا اصغر بچ نہ سکا۔ دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے جب شہزادہ علی اصغر کی شہادت پیش کی جاتی ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے۔ ارباب اعزا، آپ کے سامنے میں گزارش گزار ہوں کہ شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ اور جھولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اے بیشیر سلام ہو ہمارا تمہاری مظلومی پر۔ آگے آگے شبیہ ذوالجناح ہے جو حسین کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، ذرا دور ہٹ جانا اس لیے کہ 4 برس کی بچی کی آواز آ رہی ہوگی، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا، جو بھی گیا ہے پلٹ کے واپس نہ آیا۔ ارباب اعزا، بیشیر شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں،
بس ایک آخری بات اور عرض کروں، اس کے بعد ایک آخری تابوت زیارت کے لیے رہ گیا ہے۔ سب آ جانا اور سر و سینہ پیٹ کر کے فضاؤں میں اس کی مظلومی کی ایسی آواز بلند کرنا کہ آسمان تک حسین کی مظلومی پہ کائنات رو رہی ہے، اس مظلوم کا ماتم کرنا اور پرسہ پیش کرنا۔ اتنے جنازے گزر گئے 71 جنازے، ہر جنازے کو اسی غریب نے اٹھایا تھا۔ اب اس کا جنازہ ہے، پتہ ہے آپ کو آقا حسین کی شہادت کیسی مظلوم شہادت ہے۔ سارے جنازے حسین لے کے آئے، سر رکھا، معبود اس ہدیے کو قبول کر لینا، معبود اس ہدیے کو قبول کر لینا۔ آپ نے یہ شعر تو سنا ہے نا، ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گار کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے۔ معبود دامن میں جو کچھ تھا میں نے سب تیری راہ میں قربان کر دیا۔ حسین میدان مقتل میں گئے، پس گردن ذبح کر دیے گئے۔ بہن لاش کے قریب ہے، ہاتھوں کو بلند کے بارے لا، یہ لاشیں اٹھاتا رہا تو شکر کے سجدے کرتا رہا۔ یہ اتنا غریب ہے کہ بہن شکر کے سجدے کر رہی ہے۔ معبود اس ہدیے کو قبول کر لینا، یہ غربت ہے عزیزوں۔ یہ ایسا مظلوم آقا کہ بہن نے کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آج میرا مصائب پڑھنے کا دل تھا مگر آپ نے پڑھنے نہیں دیا، آپ نے نہیں پڑھنے دیا۔ سو گواروں آخری مصائب کے فطرے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد یہاں کوتاہی نہ کرنا، یہاں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے 3 مجلسیں مسلسل سنی ہیں، گریہ کیا، اور آپ کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں، کتنا رو سکتے ہیں، نہیں رو سکتے۔ رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رونا تو ایک بیوی کا مقدر ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو بابا پہ رونا چاہتی تھی تو مدینے والے شکوہ کرتے تھے، اسے کو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ رونا تو اس بیوی کا مقدر ہے، آج بھی مجلسوں میں رومال لے کے آنسو لینے کے لیے آتی ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے کو چل کے آتی ہے۔ سلام ہو ہمارا اس مظلوم پر، سلام ہو ہمارا اس غریب پر۔ عزیزوں، کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، احساس کیا کیجئے، میں بار بار کہتا ہوں روایت کے انتظار نہ کی، چلتے پھرتے اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ کو ہر جگہ غریب زہرا کی غربت نظر آئے گی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اعظم گڑھ مجھے کل وہاں جانا ہے دن میں، وہاں اہتمام سرائے میر میں موضع نکام الدین پور ہے، انشاءاللہ میں یہاں سے وہاں مجھے سعادت نصیب ہوگی۔ بیچارے بچے غربت میں بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں اور جو سال بھر کماتے ہیں تو مزدوری کرتے ہیں، مگر وہ سال میں ایک دن سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے میرے گھر آ جانا، میرے وطن آ جانا، میرے زمین پہ آ جانا، ہم نے غریب زہرا کی غربت کیا ہے، رونے کا اہتمام کیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، مومنین پہنچتے ہیں۔ میں غالباً تنبا سے یہیں سے لوٹ کے شاید یہیں سے لوٹ کے میں گیا، انتظار کر رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، بار بار فون کر رہے تھے۔ میں جیسے پہنچا وہاں انتظار ہو رہا تھا، جلوس پہنچ چکا تھا، بچے آئے کہنے لگے کہ آپ وہاں صرف تقریر کرتے تھے، اس سال ہم لوگوں نے اہتمام کیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ نے آقا حسین کے تابوت کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے کلیجے میں قسم تھی، مولا مظلوم کا جنازہ نہیں ہو سکا، ہم چاہتے ہیں تابوت کا اہتمام کریں، مصائب پڑھ دینا۔ اب اچانک سے جب میں پہنچا تو میں سوچا تھا مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں، اس لیے مصائب میں نے کسی اور سوچا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے تابوت کا بتایا میں سوچنے لگا کہ مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں۔ میں قریب جب پہنچا مسجد میں گیا، میں نے وضو کیا، کیونکہ میں بغیر وضو کے مائک پہ نہیں آتا۔ میں نے وضو کیا، جیسے مسجد میں پہنچا وضو کر کے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک بچی کے چیخنے کی آواز آئی، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ میں سوچا تھا مصائب کیا پڑھوں، چیخنے کے رونے کی آواز آئی کہ میں تلاش کرنے لگا، کوئی روئے گا تو کام تو کھڑے ہوں گے، یہ کربلا تھوڑی ہے کہ سکینہ روتی ہے کسی نے سنا، یہ کربلا تھوڑی ہے کہ بچی آواز دیتی ہے۔ شمر نے بھرپور تماشا مارا تھا عباس کی بھتیجی کو۔ پھر بھی دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں، روتے کیوں، کیوں نہ روئے ہیں؟ قدم قدم پہ آل محمد کو رلایا۔ بچی کے رونے کی آواز سنائی دی، میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہاں ہے۔ جیسے میں قریب پہنچا میں نے دیکھا وہاں چائے کی سبیل لگی ہوئی تھی، اس سبیل کے قریب وہ بچی چائے لے رہی تھی کہ کھولتی ہوئی چائے اس کے ہاتھ پہ گر گئی۔ اب جب کھولتی ہوئی چائے اس کے ہاتھ پہ گری تو اس کی چیخ نکل گئی، اذیت پہنچی تھی، تکلیف ہوئی تھی، چیخ مار کے روئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی خاموش ہو گئی،
مجھے جستجو ہوئی کہ یہ بچی جلی ہے، جلی ہوئی بچی کو تھوڑی دیر تک تو رونا چاہیے تھا، فطرت ہے، مگر یہ فوراً چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے جب دیکھا غور سے سمجھ آ گیا کہ اس کے زخم کا، اس کے تکلیف کا، اس کے درد کا مرہم اسے مل گیا۔ پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا باپ اس کے قریب کھڑا سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی نہ سوائے میرے ہم رسول خدا کرے کسی بچی کا باپ اس کی زندگی میں نہ مرے، ورنہ بچیاں تڑپ کر کے رہ جاتی ہیں۔ خدا کرے یہ بچیاں جو آئی ہیں ان کا سایہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت ہے۔ بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں بزرگوں سے کہ اگر بچی گھر پہ ہے، اچھا انصاف سے بتائیے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ بیٹیوں سے گھر ہے، جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں وہ گھر میں رونق نہیں ہے، اس لیے کہ دن بھر کا تھکا ہوا دھبا جب لوٹ کے گھر آتا ہے تو بیٹیاں ایسے استقبال کرتی ہیں کہ ساری تکلیف و درد دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہاں، بیٹیوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ دن بھر بھائی گھر میں ہوں، بچے ہوتے ہیں، جب اس بچی کو ستاتے ہیں تو بچی کہتی ہے آنے دو بابا کو میں تمہاری شکایت کروں گی، آنے دو بابا کو میں تمہاری شکایت کروں گی، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، تم نے ہمیں رلایا۔ جیسے ہی باپ آتا ساری تکلیف کہنا شروع کر دیتی ہے۔ میں اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا، وہ قیامت ہے عزیزوں۔ بچیوں کی عادت ہوتی ہے، شکایت کرتی ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ماں اس بچی کے باپ کے پاس آتی ہے، کہتی میری بچی بڑی ہو گئی۔ باپ کہتا ہاں میرا بھی ایک شوق ہے، کیا؟ میں چاہتا ہوں اس کے کان میں بندے پہنا دیے جائیں۔ بڑے شوق سے بچیوں کے کان میں بندے پہنائے جاتے ہیں تو بچی بندے پہن لیتی ہے۔ آپ مشاہدہ کیجیے گا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جب پہلے دن بندہ پہنتی ہیں تو عادت تو ہوتی نہیں، تو کپڑوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الجھ کر کے بندے کھنچ جاتے ہیں۔ جب بندے کھنچ جاتے ہیں تو کئی دن تک روتی ہے، اماں کانوں میں تکلیف ہے، بابا کانوں میں تکلیف ہے، بھیا کانوں میں تکلیف ہے، خالدان کانوں میں تکلیف، گھر کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے، تکلیف ہے، تکلیف، سب سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے چپ ہو جاتی ہے۔ ارے میں کیسے کہوں، ہائے کربلا کی وہ 4 برس کی بچی کہ جس کے رخسار پہ تماچے پڑے، میں بابا سے شکایت کروں گی، بابا نے بندے پہنائے تھے تم نے کھینچ لیے، کانوں میں تکلیف تھی۔ ارے سکینہ کہے تو کس سے کہے؟ بھائی کے ہاتھ بندھے ہوئے، ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے، پھوپھیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے، ایک غریب زہرا بیٹی تلاش کرنے مقتل میں آئی ہے، آجا سکینہ۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ غریب زہرا کا جنازہ اور تابوت آنے والا ہے، تابوت سے لپٹ کے کہنا مولا ایک بیٹی یہاں ہے، بابا کی آواز بلند کر رہی ہے، ایک بیٹی مدینے میں، لو وہ جنازہ آ گیا، لپٹ جاؤ جنازے سے۔ مولا صغرا کو کیا کہہ کے چپ کرائیں، مولا سکینہ کو کیا کہہ کے تسلی دے، لو حسین، حسین غریب، ایک جنازہ ہے، بہن کی فریاد، بیٹے کی فریاد، بیٹے کی فریاد، واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔
आने दीजिए ताबूत लेके आ जाए चालू करे धीरे धीरे इसी से पढ़ लेते हैं पढ़ लीजिए ना किसी से स्टार्ट कर रहे हैं अभी मत करिए ना। माथी कहाँ लगेगा अभी? गत्ता लगा तो करे सब लौंडे लोग आ रहे हैं ना काहे के आ रहे हैं ताबूत रख रहे हैं खड़े हुए सांप निकला था मानो सांप निकला था मार के ताबूत सब ले जा रहे थे। कितना बड़ा था हाँ बच्चा था। आने दिए
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जिंदाबाद खुदा सलामत रखे नज़ारा रखो साहेबी
السلام
والسلام عليك يا إمام الزمان मेरा ख्वाजा अज्जल अल्लाह ताला फरजक वसअल अल्लाह ताला मखरजक व ज़हूरा इंशाअल्लाह व रहमतुल